بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ضدین بنایا ہے۔ ضدین کا معنی ہوتا ہے دو چیزیں، یہاں حق ہے تو باطل بھی ہے، یہاں صحیح ہے تو غلط بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تو شیطان بھی آیا دنیا میں۔ اب یہ کہ کوئی یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، تو اگر ایسا نہ کرتے تو اس صورت میں ہمارا ایگزام کیسے ہوتا، ہمارا امتحان کیسے ہوتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی، عقل عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے والا دل بھی دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی اتاری جس میں صحیح اور غلط کو بتایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجا کہ جو ہمیں صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک غیر مسلم پنڈت نے سوال کیا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ہم قیامت میں عذاب بھی دیں گے، وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، ہے نا؟ ہم یہ جو کوپر ہوتا ہے نا، نحاس کوپر تانبا، اس کو پگھلا کر مجرمین کے سر میں سوراخ کر کے ڈالیں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس پنڈت نے سوال کیا ہے کہ مجھے اس آیت پر سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا عذاب بھی نعمت ہے اللہ کی؟ یہ تو تانبا پگھلا کر ڈالا جا رہا ہے، کوپر ڈالا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی نعمت ہوئی کہ تیرا رب کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور یہ جواب حضرت ہی دے سکتے تھے جو حکمت و عقل والے تھے۔ میں اور آپ اگر ہمیں کوئی سوال کرتا تو ہم چکرا جاتے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک ایگزامپل لے لے، ایک مثال لے لے کہ تو یوں جا رہا ہے اور آگے طوفان چل رہا ہے، اور کوئی تمہیں یوں کہیں کہ اس راستے سے نہ جانا، آگے طوفان ہے، یا چلو طوفان یہاں کہاں طوفان، تمہیں یہ کہا جائے کہ آگے ٹریفک بہت ہے، اور تمہارے پاس وہ راستہ بتانے والا نہیں ہے، کوئی آلہ جو گاڑی میں رکھتے جی پی ایس، وہ نہیں ہے، اور کوئی تم کو کہہ رہا ہے کہ بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بہت وقت آپ کا نکل جائے گا، بہت ٹریفک، تم نے راستہ بدل لیا اور دوسرے راستے سے چلے، اور پھر تم اس آدمی کا شکر ادا کرتے ہو جس نے تم کو یہ کہا تھا کہ یہاں آگے طوفان ہے۔ یہ کس پر شکر ادا کیا آپ نے؟ مولانا پوچھ رہے ہیں اس پنڈت کو، کس پر شکر ادا کیا؟ اسی پر تو شکر ادا کیا کہ آگے جو طوفان تھا اس سے تم نے ہم کو بچا لیا، ٹریفک تھی اس سے تم نے ہم کو بچا لیا، اس پر شکر ادا کیا۔ تو یہ شکر تو نعمت پر ہوتا ہے نا، شکر کس پر ہوتا ہے؟ نعمت پر۔ اس کا مطلب طوفان سے بچانا، ٹریفک سے بچانا، یہ ایک نعمت ہو گئی۔ جب یہ مثال اور ایگزامپل سمجھ میں آ گئی تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کی آگ سے ہمیں ڈرا رہا ہے اور بچا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ نعمت نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو بچا رہا ہے ان واقعات کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے، کہ دیکھو تم نہیں مانو گے تو یہ حالات آئیں گے۔ تو دنیا کو از قبیل ضدین بنایا، یہاں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، ابلیس بھی ہے، انبیاء بھی ہے۔ دنیا اسی طرح چلتی ہے، اور ان چیزوں کے اندر پھر انسان کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے عقل دی، کتابیں دی، انبیاء دیے، تاکہ یہ انسان غلط راستے پر نہ چلا جائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو ہمیں
صحیح راستے سے ہٹانے والے دو دشمن ہیں بڑے. ایک دشمن ابلیس و اس کی اولاد، یہ ایک دشمن ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارا ابدی دشمن ہے. اور اللہ نے اس کی دشمنی کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں یوں کہا کہ یہ وہ دشمن ہے تمہارا جس نے تمہارے والد آدم علیہ السلام اور تمہاری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اتار دیے تھے. فَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. آج مجھے اور آپ کو کوئی یہ کہے کہ ان سے دوستی نہ کرو اس لیے کہ اس نے تمہارے والد کے کپڑے اتارے تھے، ذلیل کیا تھا، تمہاری والدہ کے کپڑے اتارے تھے، ذلیل کیا تھا، آپ بتائیے کہ ہم دوستی کریں گے؟ اللہ اس واقعے کو نقل کر کے ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے تمہارے دادا اور دادی کے کپڑے اتارے تھے اس سے تم دوستی کر رہے ہو. یہ ہے مطلب، اس سے تم دوستی کر رہے ہو. تو ایک دشمن تو ہمارا ابلیس و اس کی اولاد ہے، اور دوسرا دشمن ہمارا نفس، خواہشات جو اندر میں ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. حضرت ابو ہریرہ. اور پھر ان دونوں دشمنوں سے کبھی مطمئن نہیں رہنا چاہیے آخری لمحے تک، جب تک کہ ہم دنیا سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہ چلے جائیں، وہاں تک ہم مطمئن نہیں ہو سکتے. سمجھ میں بھی آیا؟ یہ نہ سمجھ لو کہ بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو بس اب تو شیطان ہمیں غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا. ہماری خواہشات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ کی دعا سنو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اللہم انی اعوذ بک من ان ازنی وان اعمل بکبیرۃ فی الاسلام. اللہ، کون دعا کر رہا ہے؟ دعا کا مضمون کیا ہوا؟ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے زنا نہ ہو جائے، مجھ سے غلط کام نہ ہو جائے، اور کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو جائے مجھ سے. وَأَنْ أَعْمَلَ بِكَبِيرَةٍ فِي الْإِسْلَامِ. مجھ سے کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو جائے. کون یہ دعا کر رہا ہے؟ وہ صحابی دعا کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحبت یافتہ. وہ صحابی دعا کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی رات اور دن کو اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا تھا. وہ صحابی دعا کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ روایتیں نبی کی بیان کرنے والے وہی ہیں. 5373 روایتیں صرف ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں. 5373 یا 74 روایتیں. اتنا مقرب ترین. اور جب اپنے نبی سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب مجھے بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی، تو حضرت نے چادر بچھانے کا حکم دیا اور پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کوئی روحانی چیز یوں ڈال دی. وہ نظر نہیں آ رہی تھی. ابو ہریرہ سے سینے سے لگا لے. ابو ہریرہ فرماتے اس کے بعد میں اتنا بھی نہیں بھولا. وہ صحابی یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرسے کے اندر سب سے قریب رہنے والے، سب سے قریب رہنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو آپ کا مقام دیکھ لیں، دوسری طرف آپ کی یہ دعا بڑھاپے میں ہے. جوانی میں دعا نہیں کر رہے ہیں، اب کی عمر ہو چکی ہے. اس لیے کہ جب حضور کی خدمت میں آئے تھے تبھی آپ کی عمر تو کتنی تھی. بڑھاپے میں یہ دعا کر رہے ہیں. تو مقام صحابیت کا، مقرب ترین نبی سے، اور اوپر سے بڑھاپا، اس کے باوجود کہہ رہے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں مجھ سے غلط کام نہ ہو جائے، مجھ سے کبیرہ گناہ نہ ہو جائے. تو مجلس میں لوگوں نے سوال کیا حضرت آپ یہ دعا کرتے ہیں؟ آج کل تو اگر مولانا کوئی اس طرح دعا کرے اور کوئی کہے کہ مولانا ماشاء اللہ آپ تو صوفی صاحب ہیں، شیخ طریقت ہے، آپ سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بات ہو.
تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس تعریف پر اتنے موتے ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارے متعلق کتنا اچھا خیال ہے، خوش ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنی تعریف سے خوش نہ ہو، کبھی اپنی تعریف سے خوش نہ ہو۔ زندگی میں مجھے کوئی کتنی ہی تعریف کریں، اصل تعریف تو وہ ہے جو اللہ کرے گا۔ دنیا کی تعریف سے کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا مجھے پیر طریقت، شیخ طریقت، مقام ولایت اور نہ معلوم کیا کیا القاب دے دے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھاتے تھے، بہت پیاری مثال، بہت پیاری مثال، ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت وضو کرنے بیٹھی تو اس نے بینگل نکال دیے، اس نے رینگ نکال دی تاکہ اچھی طرح وضو ہو جائے، اس نے ناک میں جو گول ذرا سا پہنا تھا اس کو نکال دیا تاکہ اچھی طرح وضو ہو جائے۔ تو قریب کی عورت نے دیکھا کہ یہ سب نکال دیا، یہ تو وہی عورت نکالتی ہے جس کا ہسبینڈ مر چکا ہو، حالانکہ وہ تو وضو کے لیے نکالا تھا۔ تو وہ دوڑی دوڑی اس کے شوہر کے پاس گئی، اس عورت کے شوہر کے پاس، اور اس عورت کے ہسبینڈ سے جا کر یوں کہا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی۔ مثال دے رہے ہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا اس نے تو کنگن بھی نکال دیے اور رینگ بھی نکال دی اور بس ویسے ہی ہے، بیوی بیوہ ہو گئی۔ تو ہسبینڈ رونے لگا۔ دوست و احباب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کس پر رو رہے ہیں؟ فرمایا میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ احمق، تو خود زندہ ہے تو بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ کہا بات تو صحیح ہے لیکن کہنے والی سچی تھی۔ حضرت اس مثال کو دے کر کے فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے کہنے پر اس نے اپنی عورت کو بیوہ سمجھ لیا حالانکہ خود زندہ ہے، اسی طرح لوگوں کے کہنے پر میں اپنے آپ کو علامہ سمجھ لیتا ہوں حالانکہ میں میری حقیقت سے واقف، میں اپنے آپ کو حاجی اور میں اپنے آپ کو ولی اور میں نہ معلوم کیا کیا سمجھنے لگتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا ہے۔ اور جب انسان کو اپنی ذات پر نظر ہوتی ہے نا تو وہ دوسروں کی تعریف سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ وہ یہی سوچے گا کہ میرے اندر کی زندگی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک بڑا مجمع مصافحہ کر رہا تھا، حضرت کے دل میں کچھ اس طرح کی بات آئی کہ ماشاءاللہ لوگ فوراً اپنی ذات کو تنبیہ کی کہ یہ تو مجھے جانتے نہیں اس لیے مصافحہ کر رہے ہیں، اگر مجھے جان لیں گے تو اس صورت میں میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اپنی ذات ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا کہ حضرت آپ یہ دعا کر رہے ہیں، آپ تو مقام صحابیت پر مقرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بڑھاپا ہے آپ کا، کبھی اس گناہ کا تصور اور خیال؟ فرمایا لا یؤمنی و ابلیس حی، میں مطمئن نہیں ہو سکتا ہوں جب تک کہ شیطان زندہ ہے، میں مطمئن نہیں ہو سکتا، یہ موت تک ہمارے پیچھے رہتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم مرض الوفات میں آخری حالات میں چل رہے تھے اور نیند کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں لا 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 بولتے رہے، نہیں نہیں نہیں۔ جب ہوش آتا تو بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابا جی یہ کیا آپ بول رہے تھے؟ تو فرمایا کہ بیٹے شیطان مجھ سے قریب آ کر کہہ رہا تھا کہ تو بچ گیا، تو بچ گیا، تو بچ گیا، تو میں کہتا تھا لا، ابھی نہیں بچا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ روانہ نہ ہو جاؤں۔ تو یہ اخیر تک ہمارا دشمن ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اس سے،
کبھی مطمئن نہ ہونا۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ حضرت مجھے نماز میں کوئی جامع دعا بتا دیجئے، نماز میں، تو صدیق اکبر کو جو دعا بتائی ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پڑھتے ہیں نا نماز کے سلام سے پہلے یہ دعا بتائی۔ اس روایت پر آپ غور فرمائیں، حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اولن تو خیال کرو کہ صدیق اکبر جیسے کی نماز تھی، اس نماز کا کیا کہنا۔ ابو بکر کی نماز حدیث شریف میں آتا ہے جب وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو اس صورت میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف نے، قوبہ بولتے ہیں نا، قوبہ، وہاں مصالحت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور جب بلال سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ ظہر کا وقت ہو جائے اور میں نہ آ سکوں تو کسی کو کہہ دینا نماز پڑھا دے۔ وقت ہو گیا، حضرت تشریف نہیں لائے، صدیق اکبر سے فرمایا نماز پڑھا دے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اور پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو صحابہ نے صدیق کو اطلاع کرنے کے لیے یوں تالیاں بجائی، اس کو تصفیق کہتے ہیں، لیکن آپ اتنے اللہ کے اندر لگے ہوئے تھے کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، حتیٰ کہ بہت دیر تک صحابہ بجاتے رہے، تب جا کر صدیق اکبر کو تنبہ ہوا اور آپ سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ لمبی روایت ہے، مجھے تو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ صدیق اکبر جو نماز اس اعلیٰ درجے کی پڑھتے تھے، اس کے باوجود ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب نماز پوری کرو تو یوں کہو کہ اللہ میں نے میری ذات پر ظلم کیا ہے، انی ظلمت نفسی۔ ہم نے کبھی استہزار کے ساتھ دعا پڑھی؟ ہم جب دعا پڑھتے ہیں انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، تو کیا ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے اے اللہ میری نماز تیرے لائق نہیں ہے، میں نے میری ذات پر ظلم کیا ہے، میری نماز تیری شان کے لائق ہی نہیں ہے، پھر بھی میں تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں، تو قبول کر لے اس کو۔ اس استہزار کے ساتھ ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ ہماری نماز ٹیپڑے کار کی نماز ہو چکی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، شیطان اور ابلیس ہمارا ازلی دشمن ہے، اس سے بچنا چاہیے، ہر وقت اس سے بچنا چاہیے۔ ہر عمل میں یہ کبھی نیکی کے راستے سے بھی آتا ہے کہ چھوٹا عمل کرا کر بڑے عمل سے دور کر دیتا ہے، نفل پروا کر فرائض سے دور کر دیتا ہے۔ ہاں، اس کی عجیب و غریب صفت ہے، یہ پہلے کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ایمان چھوڑ دو، مجھے اور آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ ایمان چھوڑ دو، کفر میں چلے جاؤ، کبھی نہیں کہے گا۔ اس کا طریق کیا ہے؟ ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اولاً یہ تمہیں مستحبات سے دور کرتا ہے، اور جب تم مستحبات سے دور ہو جاؤ گے وہ سنتوں سے دور کرے گا، سنتوں کی نفرتیں آہستہ آہستہ، اور جب سنتوں سے ہم دور ہو جائیں گے تو پھر وہ واجبات سے دور کرے گا، اور پھر واجبات چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے تو پھر وہ فرائض سے دور کرے گا، اور جب ہم فرائض چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ یہ جو ہے ابلیس ہمارا ایمان بھی لے لے گا۔ یہ ہے اس کا طریق، عجیب و غریب راستے سے یہ آتا ہے۔ اس لیے ہر وقت جو ہے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ شیطان مردود سے بچانا تیرے ہی بس میں تو اس کو دیکھتا نہیں ہوں۔ یہ جو عقیقہ کرتے ہیں نا، عقیقے میں کیا حکمت ہے؟ اس جانور کو ذبح کرنے میں حکمت کیا ہے؟ الغلام مرتہن بعقیقتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام رہن ہے، عقیقہ کرو گے تو رہن سے چھوتے گا۔ رہن جانتے ہیں؟ رہن کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے
اور اپنا مکان آپ کے پاس رکھ دیا، اس کے کاغذات رکھ دیا، اس کو رہن کہا جائے، اپنی گھڑی رکھ دیا آپ کے پاس کہ بھائی جب میں پیسے دوں گا میری چیز واپس کر دوں، اس کو رہن گروی رکھنا کہا جاتا ہے۔ تو بچہ رہن ہے، گروی ہے، عقیقہ کرو گے تو اللہ اس کو چھوڑے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اب شیطان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے راستے میں ایک جانور کو ذبح کر دو، کھانا تم ہی کو ہے، لیکن میرے تقرب کے لیے ایک جانور کو ذبح کرو، اس جانور کے صدقے میں اس بچے کو شیطان کے ہاتھوں سے چھڑا دوں گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اس کو، اس لیے ہمیں اس بڑی طاقت سے پناہ مانگنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس شیطان مردود سے۔ اور اس سے خطرناک دشمن جو ہے نا وہ ہمارا نفس ہے، یہ اس سے بھی خطرناک۔ آپ کہو گے اس سے خطرناک؟ شیطان کو بھی نفس ہی نے ذلیل کیا ہے۔ شیطان کو کس نے ذلیل کیا؟ شیطان نے کیسے نافرمانی کی؟ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر ہے مٹی نیچے ہے، اوپر والا نیچے والے کو، یہ کون ہے؟ اس کا اندر کا نفس ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ شیطان، اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان تو دور ہو سکتا ہے، نفس کیسے دور ہوگا؟ یہ تو دور نہیں ہو سکتا، یہ اندر کی خواہشات کیسے دور ہوگی؟ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عاد عدوک بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دو پہلو کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، تیری خواہشات، تیرا نفس۔ حضرت ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے، یعنی یہ جو میدان میں لڑ رہے تھے وہ تو چھوٹا جہاد تھا، اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ ہاں، اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صبح جی نہیں چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، اندر سے جی نہیں چاہتا ہے، بڑی میٹھی نیند آ رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے سونے میں، یہ نفس ہے۔ ایسے موقع پر رضائی کو ڈالو اور بسم اللہ بول کر اٹھ جاؤ اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، بس سمجھ لو کہ یہ نفس کا مقابلہ ہو گیا آپ کا۔ جی نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کو، جی نہیں چاہتا سنت پر عمل کرنے کو، جی نہیں چاہتا نیک کام کرنے کو، ان تمام چیزوں کے اندر ہم جو ہیں ایک طرف اپنے آپ کو رکھیں اور دوسری طرف اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے اپنے نفس کا مقابلہ، اپنے نفس کا مجاہدہ۔ اگر یہ کرو گے تو انشاءاللہ، بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ چیز ہے وہ، بھائی ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی تعویذ نہیں ہوتی ہے کہ جس سے نفس زیر ہو جائے، یہ تو ہمیں خود ہی ہمت کرنا پڑے گا۔ جی چاہتا ہے گندی نظر کرنے کو، اپنی نگاہوں کو زبردستی جھکا لے، کچھ وقت تک ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر نفس بھی ہمارے تابع ہو جائے گا۔ تو یہ دو ہمارے دشمن ہیں۔ داؤد علیہ السلام کتنے بڑے نبی، کتنے بڑے نبی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا اس زمین پر، فاحکم بین الناس بالعدل، انصاف سے فیصلے کرنا، ولا تتبع الہوی، خواہشات کی اتباع نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔
تو یہ دونوں دشمن ہیں ہمارے، ابلیس، اس کی ذریت، اس کی نسل، شیاطین، اور ہمارا اندر کا نفس. ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جو ہیں فارسی شاعر ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسا دشمن ہے اندر میں بیٹھا ہوا کہ اس دشمن کو جب تک کہ آپ شریعت، اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہاں تک یہ دشمن جو ہے دب نہیں سکتا ہے، ورنہ اسی کی محبت غالب رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں کے مکر سے، ان دونوں کی عیاشیوں سے، ان دونوں کی عیاریوں سے، ان دونوں کی غلط رہبری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.